اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 6 سے 10 6 سے 10 تک۔ اس صفحے پر پہلی آیت جو ہمیں نظر آتی ہے یہ انہی کسٹوڈینز کے لیے ہے جن کی گارڈین شپ میں، جن کی سرپرستی میں یتیم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پاس ان کا مال بھی موجود ہے، یعنی وہ ان کے مال کے رکھوالے بھی ہیں۔ تو اب یہ مال جو یتیموں کا ہے وہ ان کے حوالے کب کیا جائے گا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ ابھی بے عقل ہیں، سفیہ ہیں، بے وقوف ہیں، اپنے مال کو ریشنلی ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو ان کا مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا مال اپنے ہاتھوں سے ضائع کر لیں۔ تو پھر اب کیا کیا جائے کہ ان کو آزماؤ، وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر ان کی آزمائش کرو۔ بالغ ہونے کے اپنے معیارات ہیں جس کے اندر ایج فیکٹر بھی کاؤنٹ کرتا ہے، مگر بالغ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص راشد بھی ہو چکا ہے، اتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ اپنے مال کو ہینڈل بھی کر سکے گا۔ تو اس کی جانچ کرو، اس کو چیک کرو کہ آیا وہ اس قابل ہو گیا ہے، مثلا تھوڑا مال دے کر دیکھا جائے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ اس میں وزڈم اور حکمت بہت کاؤنٹ کرتا ہے، تجربہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ اب جب احساس ہو جائے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تمہیں لگے کہ ہاں اب یہ سمجھدار ہو گیا ہے بچہ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم فضول خرچی کرتے ہوئے جلد بازی میں اس خوف سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے ان کے مال کو کھانا شروع کر دو۔ اب وہ والی بات کہ مال کے کھانے کی تو اجازت تھی ہی نہیں، تو یہ کہاں سے بات آ گئی؟ تو یہ ایک طرح سے گارڈین شپ کا ایک وظیفہ کہ اگر یہ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو ان کے مال میں سے انہیں کچھ اپنے لیے لینے کی اجازت ہے، مگر وہ کتنا لے سکتا ہے؟ اس میں پروردگار عالم کی طرف سے نصیحت ہے کہ اگر تم خود غنی ہو، یعنی تمہارے پاس گنجائش ہے، من کان غنیا فلیستعفف، تو پھر اس کو رکنا چاہیے، اسے پھر یتیم کے مال سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، لیکن اگر وہ فقیر ہے یعنی کسٹوڈین جو گارڈین ہے، سرپرست ہے، تو پھر وہ اپنے اور خدا کے درمیان اس معاملے کو رکھے اور دیکھے کہ کتنی اس کی ضرورت ہے اور کتنا اس کے لیے مناسب ہے۔ بالمعروف اتنا وہ لے سکتا ہے، اور اگر اس خوف سے کہ میں نے اس کو اگر دے دیا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا، تو پھر یہ کام بالکل حرام ہوگا۔ اس کو وہاں پر روکا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ لا تاکلوها اسرافا و بدارا، کہ فضول خرچی کرتے ہوئے جلد بازی کے اندر اس کے مال کو تم مت کھاؤ۔ ایک اس کی لیجیٹمیسی ہے، اس کے حلال گنجائش ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر اس لمٹ کو کراس کیا تو پھر یہ حرام ہو جائے گا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کا مال ان کی طرف پلٹا دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس کے اوپر گواہ بھی مقرر کرو، یعنی عادل گواہوں کی موجودگی میں اس یتیم کا مال اس کو دے دو۔ اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یقیناً اللہ حساب کے لیے بہت کافی ہے، مگر دنیا کے اندر معاملہ یہی ہوگا کہ اگر ایک انسان نے اس موقع پر گواہ مقرر نہیں کیے تو ظاہر ہے کہ ان پرنسپل اصول یہ تھا کہ وہ مال اس کے پاس تھا، سرپرست کے پاس، اور اس کو پہنچانا تھا اس یتیم کو ایک مدت کے بعد جب وہ اس قابل ہو جائے کہ ہینڈل کر سکے۔ تو اب اگر اس نے نہیں پہنچایا تو اس کے ذمے پر رہ جائے گا۔ اگر اس یتیم نے غلط دعویٰ بھی کر دیا بعد میں تو خدا حساب کے لیے کافی ہے، مگر وہ قیامت کے میدان میں حساب ہوگا۔ دنیا کے اندر بہرحال وہ سرپرست ذمہ دار قرار پائے گا، اس لیے کہ اسے اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ثبوت اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے میراث کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو ماں باپ چھوڑ کر جائیں، رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، تو جو مرد ہیں ان کا حصہ ہے اس کے اندر، اور جو خواتین ہیں ان کا بھی حصہ ہے اس میں کہ جو والدین اور دوسرے رشتہ دار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، نصیبم مفروضہ، یہ لازمی طور پر مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اب یہاں پر تفصیل نہیں بیان کی گئی، کچھ کیسز ہیں جن کو آگے پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے، یہاں پر تو ایک اصول بیان کیا ہے۔ ہم بنیادی طور پر اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام نے میراث کے اندر 3 گروہ بنائے ہیں۔ پہلی
کلاس کے اندر کچھ افراد کو رکھا ہے، پھر دوسری کلاس کے اندر، پھر تیسری کلاس کے اندر. آگے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے پہلے گروہ کے بعض کیسز کو ڈسکس کیا ہے، بعض دوسرے گروہ کے کیسز کو بھی ٹچ کیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میاں اور بیوی کا جو حق ہے میراث کے اندر اس کو بھی آگے ڈسکس کیا ہے. مگر آج کے صفحے میں یہ ساری چیزیں نہیں آئے گی. یہاں پر ایک اصول آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی استثناء موجود نہیں ہے. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کیس یہی ہے کہ ان کی وفات کے بعد جو ان کی فیملی ہے، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کا جو حق ہے ان کا بننا چاہیے، اور اگر کسی نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے تو یہ غور طلب بات ہے کہ یہ قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے، اور اس سلسلے میں کسی قول کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا تھا کہ میرے بابا کبھی قرآن کے خلاف گفتگو نہیں کرتے تھے، تو ایسا کوئی بھی قول پیغمبر اکرم کی طرف منسوب کرنا یہ افتراء ہے. بہت محتاط الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے. آگے پروردگار عالم نے 8ویں آیت کے اندر ایک نصیحت کی ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو جو ان کے وارث ہیں ان کو ملے گا، لیکن اگر اس موقع پر دوسرے رشتہ دار جو کوالیفائی نہیں کرتے میراث کے لیے، یا یتیم یا مسکین اگر وہ آ جائیں یا موجود ہوں تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی کچھ دے دو. یہ ایڈوائس ہے، یہ ایک مستحب حکم ہے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے بھی اچھی طریقے سے، مناسب طریقے سے بات کرو. یعنی یہ کہہ کر مت جھڑک دو کہ تمہارا اس میراث کے اندر کیا حصہ، اگر نہ دو تو بھی اچھی طریقے سے بات کرو، لیکن اگر دے دو تو یہ بہت اچھا ہے. کچھ اگر اس میں سے دے دیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار عالم نے خوف دلایا ہے، ڈرایا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ یقیناً ہر کوئی ڈرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایسا نہ ہو کہ اس کا انتقال ہو جائے، آنکھ بند ہو جائے، دم نکل جائے، اور پیچھے اس کی اولاد کمزور ہو، اور اس کے بارے میں اسے خوف ہوتا ہے کہ پھر ان کا کیا ہوگا. تو اللہ تو ہے ہی سب کا، لیکن یہ کہ بہرحال جو سبب بنائے پروردگار عالم نے، وسیلے بنائے، اس کے اندر ماں باپ کی ایک اہمیت تو ہے، اور انسان اس آزمائش کے بارے میں سوچ کر بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور سیدھی اور صاف بات کریں. اب اس کے اندر یہی ہے کہ ایک تو وہی بات کہ جو پیچھے یتیموں کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ اگرچہ ان کا حصہ نہیں ہے مگر ان کو کچھ دے دیا جائے اور ان کو جھڑکا نہ جائے. ایک وہ جو مستحب حکم تھا اس کی طرف متوجہ کیا گیا. ایک جو قول یہاں پر بیان کیا گیا وہ یہ بھی ہے کہ تم دوسروں کے یتیموں کے مال کے بارے میں بے دردی سے کام مت لو، اور یہ تصور ذہن میں رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں اسی طرح کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، تمہاری آنکھیں بند ہو جائے اور پھر تمہارے جو یتیم ہیں ان کے ساتھ دوسرے اس طرح کی حرکت کریں. تو ایک معاشرے کے اندر ایک ایسا آرڈر لے کر آؤ، پروٹوکول لے کر آؤ، آج تم دوسروں کے یتیموں کا خیال رکھو تاکہ کل تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کے بارے میں کوئی سوچ نہ سکے. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ظلم کرتے ہوئے، کوالیفائی نہیں کرتے ہیں، حق ان کا نہیں ہے مگر کھا جاتے ہیں. تو اس وقت وہ مزے لے کر کھا رہے ہیں مگر ان کو نہیں پتا انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یعنی یہی چیز ان کے لیے بہت بڑا وبال بننے والی ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت جلد ایک بڑی آگ کی گرمی کا مزہ چکھیں گے. یہاں پر یہ آیت مکمل ہوئی اور اس صفحے پر جو میسج تھا وہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا